لڑکی نے خوشی بھری آواز میں کہا، بھگوان تمہیں سکھی رکھے، بھگوان تمہارا جیون بنائے رکھے، بول دے، سچ بول دے اس کے سامنے۔ ہارون نے ایک نگاہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ سامنے سلونے رنگ کی ایک 17-18 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ جوانی کی آگ میں تپاتا ہوا چہرہ، انتہائی دلکش نقوش، ان میں سب سے حسین اس کی آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں جو ایک نگاہ میں دل میں اتر جائیں۔ لیکن اچانک ہی ہارون کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ آنکھیں تو اس کی شناسہ ہیں، ان آنکھوں کو تو اس نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اور پھر اس کی نگاہ اس کے بدن سے اترتی ہوئی اس کے پیروں تک پہنچ گئی۔ لڑکی کے دونوں پیروں میں پازیبیں موجود تھیں، چاندی کی خوبصورت پازیبیں، اور ان پازیبوں سے ہارون کی گہری شناسائی تھی۔ ایک پازیب تو کچھ وقت تک اس کی ملکیت رہ چکی تھی۔ اس نے حیرت بھری نگاہ سے لڑکی کو دیکھا۔ ٹھاکر بلبیر سنگھ نے پھر سوال کیا، بولتے کیوں نہیں؟ کیا یہ تمہاری دھرم پتنی ہے؟ ہاں یہ میری بیوی ہے، ہارون نے بے اختیار کہا، اور ایک بار پھر سبھا میں بہت سی آوازیں گونج اٹھیں۔ مگر گجراج تو کہتا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ پھیرے لیے ہیں۔ جھوٹ کہتا تھا وہ مجھے اٹھا کر لے گیا تھا، اس نے مجھے ایک جنگل بیابان میں رکھا ہوا تھا، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ پھیرے لے لوں، پر میں نے کہہ دیا تھا، گجراج جیون دے دوں گی، تیرے ساتھ پھیرے نہیں لوں گی۔ تب یہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا مجھے اس مصیبت سے بچاؤ، اور میں نے اس کے ساتھ پھیرے لے لیے۔ پریمی ہے یہ میرا، پریمی ہے، مگر یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارا بستی کا منش نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ سن رے، اپنی دھرم پتنی کا ہاتھ پکڑ اور جتنی جلدی ہو یہاں سے دور نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے کے لوگ تجھے مار ڈالیں۔ چلا جا، یہاں سے چلا جا۔ ہارون نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ہارون نے اس کی آنکھیں اور ہونٹوں میں بے اختیار مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ چھن چھن کرتی ہارون کے ساتھ جا رہی تھی، اور بستی کے لوگ اپنی جگہ کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہارون ایک سناٹے کے عالم میں چلا جا رہا تھا۔ ابھی تک اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج تھیں، بس ایک عمل ہو گیا تھا اور وہ اس عمل کے تحت آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر کھنڈرات نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہارون نے ایک دم سے صورتحال کو محسوس کیا۔ ہارون نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور بولا، رک جا، کون ہے تو؟ وہی کھنکھناتی ہوئی شریر ہنسی ہارون کے کانوں میں ابھری، جو اگر کسی ویرانے میں کسی روح کے حلق سے آزاد نہ ہوتی تو یقیناً دل کو مٹھی میں جکڑ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لڑکی پہلے آہستہ سے ہنسی اور پھر زور سے، اور پھر ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ چہرے کے نقوش اس قدر دلکش تھے کہ ہارون کو اپنا دل ڈاواں ڈول ہوتا محسوس ہوا۔ انسان حسن پرست ہے، دلکش چیزوں کو دیکھ کر وہ یہی آرزو کرتا ہے کہ وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ بس کچھ دل موہ لینے والی چیزیں اسے متاثر کرتی ہیں، اور یہی کیفیت اس کی بھی تھی۔ جوانی ویسے ہی دلکش ہوتی ہے۔ اس پر یہ چندر بدن جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، سامنے سلونے رنگ اور ایسے نقوش کی مالک کہ جو کچھ کہا نہ جا سکے۔ ہارون کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جب ہنس چکو تو مجھے اس ہنسی کی وجہ بھی بتا دینا، اور سن، بیٹھ جا، یہ پائل اتار دے۔ لڑکی ہنستے ہنستے رکی اور پھر بولی، کیوں؟ بے وقوف لڑکی، چھن چھن کی آواز میرے کیمپ والوں نے سنی تو سب میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ لڑکی پھر ہنسی اور ہنستے ہنستے بے اختیار ہو گئی۔ ہارون ایک ٹھنڈی سانس لے کر کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے گھورتا رہا۔ جب وہ ہنس چکی تو ہارون نے کہا، اب اتار دے نا یہ پائل۔ اتار دیتی ہوں۔ وہ جھکی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ لباس خاص ہندوانہ طرز کا تھا، ویسے ہی گھٹنوں تک تھا، بیٹھنے سے اور اوپر اٹھ گیا، اور اس کا ضدی بدن خاصا نمایاں ہو گیا۔ ہارون کو اپنے سارے بدن میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لڑکی نے بڑی الہڑ ادا کے ساتھ اپنی دونوں پازیبیں اتار کر ہاتھ میں لے لی اور پھر انہیں پیچھے کرتے ہوئے بولی، دوں گی نہیں تمہیں۔ کیوں، ہے کیا مصیبت؟ کون ہے؟ چندر بدن ہے ہمارا نام، بس اور کیا بتائیں تمہیں؟ اس نے ہارون سے بولا، پتا کا نام ہری دوارے ہے اور ماتا کا نام کاموتی۔ میں نے تیرا شجرِ نسب نہیں پوچھا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تو میرے گلے کیوں پڑ گئی؟ ارے دیکھا نہیں تھا تم نے، وہ سسرے ہمیں اس بھتنے کے ساتھ ستی کر رہے تھے،
کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی دھرم پتنی ہیں۔ بھگوان کی سوگند، کوئی دھرم پتنی وتنی نہیں ہے ہم اس کے۔ پاپی ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا، کہتا تھا کہ ہم پھیرے کر لیں اس کے ساتھ، زبردستی اٹھا کر لے گیا تھا، بے ہوش کر دیا تھا اس نے ہمیں، پتہ نہیں کتنی دور لے گیا تھا، قید رکھا اس نے ہمیں، کہتا تھا کہ پھیرے کر لو ہمارے ساتھ، پر ہم نے بھی کہہ دیا کہ پاپی سب سے آسان کام جیون دے دینا ہے، ہم جیون دے دیں گے پر پھیرے نہیں کریں گے تیرے ساتھ۔ اور پھر بستی کے لوگ ہمیں تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے بستی والوں کو یہ بتایا کہ اس نے ہمارے ساتھ پھیرے لے لیے ہیں، ہم اس کی دھرم پتنی ہیں، پر ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہم نے اس کے ساتھ پھیرے نہیں لیے ہیں، ہم نے کسی اور کے ساتھ پھیرے لے لیے ہیں جو ہمارا پریمی تھا۔ بستی والے نہ مانے، وہ بھوتنا گجراج بستی والوں کی قید میں تھا، بستی والے پکڑ کر اسے پنچایت میں لا رہے تھے کہ وہ ان کے بیچ سے بھاگ نکلا اور پھر ایک بلندی سے پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے نیچے گرا اور مر گیا۔ یہ لوگ اس کا انتم سنسکار کر رہے تھے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ ستی کر رہے تھے، یہ کہہ کر ہم اس کی دھرم پتنی ہیں۔ ہم تمہیں بھگوان کی سوگند کھا کر بتاتے ہیں کہ ہم اس کی دھرم پتنی نہیں تھے، نہ ہی ہم نے اسے اپنے شریر کو چھونے دیا، پر کیا کرتے، کسی اور کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، صرف تم ہی نظر آئے تھے ہمیں، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم ہمارے پتی ہو۔ او، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اتنے برے ہیں ہم کیا، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے بری کی بچی، میں شادی شدہ ہوں، بچہ ہے میرا ایک، ہارون نے کہا، اور وہ ایک بار پھر ہنس پڑی، ہنسی تو جیسے اس کے ہونٹوں پر ہی رکھی رہتی تھی، خوب ہنسی، پھر بولی، سو پھر کیا ہے، ہم تمہاری دھرم پتنی کی سیوا کریں گے، تمہارے بچے کی سیوا کریں گے، رکھ لو نا ہمیں، تو آ تو صحیح، دیکھوں گا تجھ سے کیسے جان چھڑائی جا سکے۔ ارے ہاں، ایک بات بتا، پوچھو، یہ تو چھن چھن کرتی کیوں پھر رہی تھی، تیرے ہاتھ میں چراغ کی لو تھی اور تو میرے چکر میں پڑی ہوئی تھی، کیا اس وقت بھی تیرا یہی ارادہ تھا کہ مجھے اپنا پتی بنائے؟ اور پھر جب میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں تو نے مجھے کیوں روکا، یا تو مجھے کیوں ملی اور تیری پازیب گر پڑی تھی؟ ہارون نے یہ کہہ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ حیران نگاہوں سے ہارون کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، یہ کب کی باتیں کر رہے ہو تم؟ اچھا، اب کب کی باتیں کر رہا ہوں؟ یہاں اس کیمپ میں تو میری جان نہیں جلاتی رہی، اور وہ کون تھا جس کا ہاتھ بالوں بھرا تھا؟ ارے واہ، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، کوئی اور ہوگی وہ۔ کوئی اور؟ تو اور کیا، مگر یہ پازیب، ایک پازیب میرے پاس تھی، تیرے پیر سے گر گئی تھی، ہارون نے کہا، لیکن وہ حیرانی سے ہارون کو دیکھتی رہی۔ ہارون نے زور سے گردن جھٹکی اور پھر بولا، چلا آ جا، اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ آخرکار راستہ ختم ہوا، مزدور گہری نیند سو چکے تھے، ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ بالکل اتفاقی طور پر ہارون اس طرف چلا جہاں وہ مزار دریافت ہوا تھا۔ مزار سے 100 گز کے فاصلے پر وہ اچانک ہی رک گئی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ ہارون چونک کر اسے دیکھنے لگا، کیوں، آ جا، کیا بات ہے؟ نہیں، ادھر نہیں۔ کدھر؟ ادھر، وہ زمین کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ بات ہارون کے سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ آگے بڑھا اور بولا، کیوں، مصیبت ہے، آ جا۔ لڑکی نے تھوڑا سا فاصلہ کاٹا اور اس کے بعد ہارون کے پیچھے چلتی ہوئی خیمے کی طرف آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد ہارون کو ایک عجیب سا احساس ہوا، اسے یوں لگا جیسے اب تک جو کچھ ہوا ہے عالم خواب میں ہوا ہے۔ مزدور آرام کر رہے تھے، کامران بھی یقیناً اپنے خیمے میں ہی ہوگا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیا کر کے آ گیا ہوں میں، اب اس بلا کا کیا کروں؟ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی انسان ہے یا پھر روح۔ اب تک جو حالات پیش آئے تھے وہ تو اسی طرح کے تھے کہ وہ روح لگ رہی تھی۔ لڑکی پہلے سے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی یا پھر ابھی یہ اتفاق ہوا ہے؟ فیصلہ کرنا ایک مشکل کام تھا۔ مزدور جب اسے اس کے خیمے میں دیکھیں گے تو سوچیں گے، کیا کرے وہ اس کا؟ آگے چلتا ہوا ایک پتھر کی طرف بڑھ گیا اور پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ بیٹھو، کیا نام تھا بتایا تھا تم نے اپنا؟ چندر بدن ہے میرا نام۔ چندر بدن، یہ بتاؤ کہ تم میرے پیچھے کیوں لگ گئی؟ میں نے بیٹھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ وہ بولی، پھر وہی بات کر رہے ہو، ہم کہاں لگے تمہارے پیچھے، اور ہم کیا کرتے،
اور کوئی ترکیب نہیں تھی، جل جاتے کیا اس کے ساتھ، چتا میں ستی ہو جاتے اس کے ساتھ جو ہمارا پتی نہیں تھا۔ مگر بابا تم نے میرا نام کیوں لے دیا؟ وہاں کوئی اور تھا جس کا نام لیتے؟ کون کہتا کہ اس نے ہمارے ساتھ پھیرے لیے ہیں؟ تم نے دیا کہ ہمارے اوپر اور کہہ دیا کہ ہاں ہم تمہاری پتنی ہیں، سو بچ گئے ہم، ورنہ جیتے جی مارے جاتے۔ چندر بدن دیکھو، میں یہاں کام سے آیا ہوں، میں تمہیں رات کو یہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہوں، اس کے بعد تم اور کہیں اپنا ٹھکانہ کر لینا۔ آؤ اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ کسی کی آنکھ کھل گئی تو وہ ہمیں یہاں بیٹھا دیکھ کر عجیب سے انداز میں سوچے گا۔ وہ بادل نخواستہ ہارون کے پیچھے چل پڑی۔ ہارون اسے اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گیا۔ یہاں آرام سے سو جاؤ اور جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں باہر مت نکلنا، ٹھیک ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا اور ہارون کے اشارے پر بستر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے پازیبیں سرہانے رکھی اور پاؤں پھیلا کر لیٹ گئی۔ بالکل بچوں کا سا انداز تھا۔ ہارون باہر نکل گیا اور ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سارا ذہن جکڑا ہوا ہے۔ کیا کر بیٹھا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال وہ اسی پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بدن پر تھکن اور تھکاوٹ سوار ہو چکی تھی۔ یہ نیند نہ پوری ہونے کی علامت تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دینا چاہتا تھا اور پھر اسی وقت آنکھ کھلی جب کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر اچھل پڑا۔ کامران اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت کے آثار تھے۔ کامران بڑے احترام سے بولا، سر کیا بات ہے؟ ہارون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خیریت ہے؟ کیا ہو گیا تھا؟ کہاں؟ ہارون نے چونک کر کہا، یہاں باہر کیوں سو رہے تھے سر آپ؟ وہ بس ذرا۔ ہارون جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت دیکھا، ماحول دیکھا، بہت زیادہ وقت نہ ہوا تھا۔ کامران نے جلدی سے کہا، نہیں ابھی سارے مزدور نہیں جاگے، 7 بجے ہیں صرف۔ رات مزدوروں کے ساتھ ہلا گلا رہا اور پھر نہ جانے کیوں نیند کا غلبہ ہوا تو میں اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کو خیال آیا کہ رات کو میں آپ سے ملا نہیں ہوں سر، تو بس آپ کی تلاش میں آپ کے خیمے کی جانب چلا، مگر ادھر آپ نظر نہیں آئے، آپ ادھر نظر آ گئے۔ خیمے میں داخل ہوئے تم؟ نہیں، کامران نے اس سوال پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دھن میں کہنے لگا، سر ویسے آپ یقین کیجئے یہ مزار کسی صاحب کرامات بزرگ کا ہے۔ عجیب سا ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے یہاں۔ رات کو تو اچھی خاصی قوالیاں ہوئی تھیں، شکل ہاتھ آ گیا تھا، مزدور بھی بہت خوش ہیں۔ ہارون نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اندر سو رہی ہے، اب اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اب تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا کہ کامران کو اپنا ہمراز بنا لینا مناسب ہے۔ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ اب یہ مصیبت کس طرح ٹلے گی یہ نہیں معلوم۔ کامران کم از کم مشورہ تو دے سکتا ہے۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، رات کو یار میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا کامران۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں اور یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ تکلیف میں رات گزاری ہوگی۔ ابھی صبح کو آ گئے تھے یا رات بھر؟ نہیں، تقریباً یہ سمجھ لو کہ آدھی رات کے بعد سے میں یہیں پر ہوں۔ مگر کیوں؟ وہی تو بتا رہا ہوں یار، رات کو جب تم لوگ اس شغل میں مصروف تھے میں نے بہت سی روشنیاں دیکھی اور ان کی جانب چل پڑا۔ ہارون نے کامران کو ساری تفصیل بتائی اور جب آخر میں وہ یہاں پہنچا، یہاں خیمے میں سو رہی ہے، تو کامران بری طرح اچھل پڑا۔ ارے باپ رے باپ، سو رہی ہے آپ کے خیمے میں؟ ہاں کامران، جو کچھ ہوا ہے وہ بے اختیاری میں ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میرے دل میں صرف انسانی ہمدردی تھی۔ وہ لوگ اسے زندہ آگ میں جلا رہے تھے۔ تمہیں پرانی ہندو رسموں کے بارے میں تو معلوم ہوگا، شوہر کے مر جانے پر بیوی کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ کہیں وفا پرست بیوی خود شوہر کی چتا میں جل کر بھن جاتی تھی اور اس کے اس طرح جل مرنے کو بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا۔ کہیں وہ جلنا نہیں چاہتی تھی تو اسے زبردستی چتا میں جھونک دیا جاتا تھا۔ یہ ظالمانہ رسم محمد بن قاسم نے ختم کرائی، لیکن پرانے عقیدے کے ہندو اب بھی بہت سی رسومات پوری کرتے ہیں۔ ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے۔ اخبار میں کبھی کبھی خبریں پڑھتے رہتے ہوگے کہ فلاں سادھو نے ایک بچے کو زندہ
جلا دیا، اس کی کھوپڑی کا کاٹ کر کچھ کر ڈالا۔ رات کو اگر میں اس کی زندگی نہ بچاتا تو وہ لوگ اسے آگ میں ڈال دیتے۔ مگر سر ایک بات تو بتائیے، کامران نے کسی قدر خوفزدہ لہجے میں کہا، کیا وہ زندہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایسا وجود جسے ہم دیکھتے رہے ہیں، وہ روح نہیں ہے؟ تو سر پھر صاحب پور کے ان پرانے کھنڈرات میں جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آیا وہ کیا تھا؟ کامران کے سوال پر ہارون چونک پڑا۔ نہ جانے کیوں کچھ دیر کے لیے وہ لمحات ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ پھر اس نے کہا، بے شک اپنی جگہ ایک پراسرار ماحول تھا، لیکن کامران یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا تم اس کو کوئی ترجیح کر سکتے ہو؟ سر بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ واقعہ کس جگہ پیش آیا؟ بس وہیں ڈھلوانوں کے اختتام پر جہاں صاحب پور کے قدیم کھنڈرات شروع ہوئے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے سر، ان لوگوں نے اپنی یہ سبھا رات میں کیوں لگائی تھی؟ اگر انہیں ایسا ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا تو وہ صاحب پور میں کر سکتے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ صاحب پور میں، نئے والے صاحب پور میں۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں کہ ہندو آبادی بڑی محدود ہے۔ وہ لوگ اسے شمشان گھاٹ میں لائے تھے جلانے کے لیے، اور وہیں سبھا بنی ہوئی تھی۔ میرے حلق سے یہ بات نہیں اترتی سر۔ آپ یہ بتائیے، اسے کیسے چھپائیں گے؟ مزدوروں سے، یا مزدوروں سے کیا کہیں گے؟ یہی تو پریشانی کی بات ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کر دوں۔ پتنی مونگ کی دال کھائے گی تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بتائیے سر۔ جواب میں افشاں ہنس پڑی اسے تھی۔ خاموشی سے پھر اس جیپ نے میں بٹھا کہا، کر یہاں اب سے کب لے چکر جاؤ، لگے گا؟ اس سے پہلے کہ یار مزدور ذرا جاگیں، سنجیدگی سے تم اسے تھوڑا سا شہر کام لے کرو جاؤ اور پھر کسی آؤں بھی گا۔ جگہ منتقل کر دو۔ ہارون بولا، آپ کامران اطمینان سوچ سے میں اپنا ڈوب کام گیا۔ تھوڑی کیجیے۔ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، سر آپ کے لیے میں جان دینے کو تیار ہوں۔ میں اسے اپنے گھر لے جا سکتا ہوں، گھر والوں سے کچھ بھی کہہ دوں گا، مگر اس کا حلیہ وغیرہ کیسا ہے؟ ہندو لباس پہنے ہوئے ہے وہ، اور قدیم قسم کا۔ یہی گڑبڑ ہو جائے گی سر۔ راستے میں لے جاتے ہوئے بھی اگر پولیس وغیرہ مل گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں اس سے کہہ دوں گا کہ وہ چھپ کر جیپ کی پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹ جائے۔ اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے سر۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کامران ایک جانثار دوست تھا، ہمیشہ ہی وقت پر کام آنے والا۔ آؤ۔ نہیں، نہ جانے کیوں سر، میرا دل پر ایک خوف سا چھایا ہوا ہے۔ اگر وہ کوئی روح نکلی تو؟ یار جو حال میرا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ اب تم اتنا اصرار کر رہے ہو میرے لیے تو ہمت بھی کر لو۔ ٹھیک ہے سر، آئیے۔ دونوں خیمے کی جانب بڑھ گئے۔ ہارون کا دل خود بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جو ہوا تھا وہ بالکل اتفاقی طور پر ہوا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ بہرحال وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ کامران بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن ہارون کے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ وہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ خیمے میں البتہ ایک دھیمی دھیمی سی خوشبو رچی ہوئی تھی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ خیمہ اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ کوئی وہاں چھپ جائے۔ ہارون نے بے اختیار کہا، نکل گئی شاید، آؤ باہر دیکھیں۔ وہ چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے ڈھلان تک آ گئے۔ دور دور تک خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ صاحب پور کے کھنڈرات، اینٹوں کی ڈھیر بدصورت و بدنما نظر آ رہے تھے۔ دور دور تک وہاں کوئی انسانی وجود موجود نہیں تھا۔ دونوں سکتے کے عالم میں وہاں کھڑے رہے۔ اچانک ہی ہارون نے ایک گہری سانس چھوڑ دی اور پھر بولا، خدا کا شکر ہے خود بخود جان چھوٹ گئی۔ کامران پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، سر کیا کہتے ہیں اب آپ؟ کیا مطلب؟ کیا وہ کوئی روح تھی؟ آپ نے تو اسے بہت قریب سے دیکھا ہے، شکل و صورت کیسی تھی؟ میں نے تو دیکھی بھی نہیں۔ کامران، خدا تمہیں نہ دکھائے، جوان آدمی ہو، پاگل ہو جاؤ گے اسے دیکھ کر۔ خدا کی قسم سر، کیا بہت خوبصورت تھی۔ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ اتنی حسین، اتنی دلکش کہ شاید الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے۔ چندر بدن ہے اس کا نام۔ پھر تو واقعی گڑبڑ ہو گئی۔ مگر یہ سب کیا تھا کامران؟ سر روحوں کا کھیل، کامران نے جواب دیا۔ تو وہ ایک روح تھی؟ 100% سر، 100%۔ آپ نے جو واقعات سنائے ان پر غور کر لیجئے۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی پازیب سڑک پر رہ گئی تھی اور آپ اسے اٹھا کر گھر لے گئے تھے۔ اس بات کو کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی روح تھی تو اس کے پاؤں سے پازیب نکل کر کیسے گر پڑی؟ دماغ چکرا دینے والی بات ہے۔ آؤ
ہارون نے کہا، اور ایک بار پھر وہ واپس خیمے میں آ گئے۔ ایک خوشبو سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کامران سے بولا کہ تم کیا کوئی خوشبو محسوس کر رہے ہو؟ میں خود بھی اس کے بارے میں آپ سے کہنے والا تھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے۔ کامران بولا، یہ اسی کی بدن کی خوشبو ہے کامران۔ یہ خوشبو اس کے بدن سے آ رہی تھی۔ کامران سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، انوکھی خوشبو ہے، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسی کوئی خوشبو آپ استعمال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں آئی تھی اور وہ یہ ساری کہانی کوئی وہم نہیں ہے۔ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے یا میں تم سے کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں وہاں گیا تھا، پورے ہوش و حواس کے عالم میں گیا تھا۔ وہاں وہ صبا لگی ہوئی تھی، شمشان گھاٹ تھا، لکڑیاں لگی ہوئی تھیں، گھی کے کنستر پاس رکھے ہوئے تھے، ایک ارتی تھی جس پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، سب کا سب جو کا توں تھا، اور وہ میرے پاس آ گئی تھی اور مجھے اپنا شوہر کہا تھا، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ میں اس کی بات کی تصدیق کر دوں، ورنہ وہ لوگ اسے میری نگاہوں کے سامنے آگ میں جھونک دیتے۔ تم خود سوچو کامران، اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا تھا اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، میں آپ کی اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں، کامران نے کہا۔ اس کی نگاہیں خیمے میں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ تبھی اچانک اس کی نگاہیں اس بستر پر پڑی جس پر بقول ہارون کے وہ لڑکی لیٹی تھی، اور وہ اچھل پڑا۔ پھر وہ جلدی سے بستر کی جانب بڑھا تو ہارون نے کہا، خیریت؟ کیا بات ہے کامران؟ لیکن کامران نے کوئی جواب دیے بغیر وہ تکیہ الٹ دیا جس کے نیچے چاندی کی وہ دو پازیبیں موجود تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہارون نے ان پازیبوں کو دیکھا اور جلدی سے ان کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں، دیکھا یہ اس کی یہاں موجودگی کا ثبوت؟ اس وقت پازیبیں اس نے پیروں سے اتار کر ہاتھ میں لے لی تھیں، اور یہ بات میں نے اس سے کہی تھی کہ چھن چھن کی آواز کے ساتھ مزدور جاگ جائیں گے، یعنی اس وقت جب رات کو میں اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ بعد میں اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ پازیبیں تکیے کے نیچے رکھ دی ہوں گی، وہ انہیں یہاں چھوڑ گئی۔ کامران خاموشی سے کھڑا ان پازیبوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہارون آگے بڑھا، اس نے دونوں پازیبیں اٹھا لیں، پھر وہ بولا، میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ وہی پازیبیں ہیں جن میں سے ایک مجھے اس لڑکی کے پاؤں سے گر کر سڑک پر ملی تھی، یعنی اس وقت جب میں اشر کو دیکھنے اپنے گھر جا رہا تھا۔ سر، صورتحال بہت پیچیدہ ہے، میری تو عقل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اصل میں یہی سوچ رہا ہوں میں کہ درختوں کے درمیان گردش کرنے والی لڑکی کوئی آوارہ روح ہے جو وہاں بھٹک رہی ہے، کسی ہندو لڑکی کی روح جس کا نام چندر بدن ہے۔ مگر اب یہ پازیبیں دیکھ کر عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی سچ ہی ہے اور وہ لڑکی آپ کے ساتھ آئی تھی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں یار؟ ہارون نے کس قدر تلخ لہجے میں کہا۔ نہیں سر، میرا مطلب یہ نہیں۔ پھر وہ صبح صبح غائب کہاں ہو گئی جبکہ بقول آپ کے اس کی بستی والے اسے ستی کر دینا چاہتے تھے؟ بات بڑی الجھ گئی ہے۔ ایک بات اور سر، اگر آپ پسند کریں۔ ہاں ہاں، بولو۔ مزدوروں کو کام پر لگانے کے بعد ہم لوگ ذرا ادھر چلیں گے، میں ایک چیز کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہاں رات کو ایک چتا تیار کی گئی تھی، ذرا چل کر یہ دیکھتے ہیں کہ اس شمشان گھاٹ میں اس مردے کو جلایا گیا یا نہیں جس کا نام آپ نے گجراج بتایا۔ اوہ ویری گڈ، بڑا اچھا سوچا تم نے، واقعی اسے دیکھنا چاہیے۔ ہارون نے آمادگی ظاہر کر دی۔ پھر وہ دونوں خیمے سے باہر نکل آئے۔ رفتہ رفتہ مزدور جاگنے لگے تھے، ناشتے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں، بڑی بے قاعدگی سے ہر کام ہوتا گیا۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک کی ہوتی تھی، ضرورت پڑنے پر چائے وغیرہ بھی تیار کیا کرتے تھے وہ۔ یہ آفس کے ہی لوگ تھے اور اس طرح کی ڈیوٹی ہمیشہ ہی انجام دیا کرتے۔ ہارون نے خاص طور پر یہی طریقہ کار رکھا تھا کہ جو ناشتہ مزدور کرتے ہیں وہی ناشتہ وہ کامران اور بڑے رینک کے اسٹاف کے لوگ کیا کرتے تھے، تاکہ مزدوروں کو مساوات کا احساس رہے اور کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ صرف اسی نے کیا تھا، ورنہ باقی یونٹ اپنے طور پر اپنی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ بات بھی طے تھی کہ ان کے اور مزدوروں کے درمیان تعلقات اچھے نہ تھے، جبکہ یہاں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ یہاں یہ صورتحال تھی کہ جب بھی ہارون کو ایسے سروے پر بھیجا گیا، اس نے بہترین طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا اور بالکل صحیح وقت پر اعلیٰ حکام کو رپورٹ پیش کر دی۔
دوپہر اور رات کا کھانا بھی وہی کھایا جاتا تھا، البتہ اس سے ایک فائدہ ہوتا تھا کہ کھانا سب کے لیے اچھا ہی پکتا تھا۔ ابھی تک اس کا انتظام کر کے لایا گیا تھا، لیکن آگے چل کر یقینی طور پر کچھ چیزیں خریدنے کے لیے آس پاس کی بستی کا رخ کرنا پڑتا۔ نیا صاحب پور بہرحال اتنے فاصلے پر نہیں تھا کہ وہاں تک نہ پہنچا جا سکے۔